وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں تھا، تو نے تو اللہ کو کیجول لیا ہوا تھا. او تقولوا، یا تم پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دو، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہوتا. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں جی اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بارہ موت کے وقت تم نے یہی بہانے لگانے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہی کہنا تو میں تمہارا بہانہ مان لوں گا. نہیں، آپ ساتھ سنیں کیا ہے. او تقول حین تر العذاب، یا پھر جب وہ موت کا عذاب دیکھے تو کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، ایک بار دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں. اس پہ میرا بھی ریسنٹلی ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. وہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے اس طرح کی آیات کو بھی کور کیا ہے. اور یہ جو آخری 3 رکوع ہیں سورہ زمر کے، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ پچھلے رمضان کو ہمارا مسئلہ نمبر 146 ریکارڈ ہوا تھا، قیامت کے دن کا ڈراپ سین اور موت سے پہلے توبہ. اس میں نے یہی آخری 3 رکوع اس کے کور کیے تھے، اس لیے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس طرح. تو یا پھر وہ جب عذاب دیکھے تو کہ اگر میں دنیا میں واپس چلوں فاکون من المحسنین، تو میں بڑا نیکوکار ہو جاؤں. بلا، اب یہ سارے بانے جب لگائے گا، اچھا دنیا میں نہیں لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ توفیق دے تو نماز پڑھیں گے جی، اللہ دی توفیق نہ لی ہوئے گا جی. اللہ توفیق اس کو دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہ کھلے گی. ہدایت اس کائنات کی لیڈ ترین چیز ہے، یہ فری میں تو نہیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. اس کو ہدایت نہیں ملے گی کبھی بھی کہ جو شخص جو ہے وہ ہدایت کو کیجول لے گا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب موت کے وقت یہ بہانے لگائے گا نا کہ میں کاش دنیا میں واپس چلا جاتا، مجھے ٹائم مل جاتا ہے، اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہوتی، دیکھو اللہ نہیں سوٹ دے، اللہ تو ہی منو ہدایت دے دینا تو میں سیدھا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ آئے گا موت کے وقت، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا. ادار نہیں اللہ نے رکھنا، بلا اللہ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، اٹھتے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نیک ہو جاتا. قد جاءتک آیاتی، میری آیات تو قرآن کی شکل میں تیرے پاس آئی تو تھی، لیکن تو کیا کہتا تھا، اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہم نے کوئی نہیں سیدھا ہونا، نبی علیہ السلام کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے، نمازیں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان چکروں میں پڑا ہوا تھا. میری آیات آئی تھی فکذبت، لیکن تو جھٹلاتا رہا، تو یہی کہتا رہا بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. لوگوں کی موت دیکھتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی اور مرا ہے، مجھے تو موت آنی نہیں ہے. واستکبرت، اور تیرے اندر بڑا تکبر بھی تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے تکبر کرو، حق بات کو قبول نہ کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. اگر کسی شخص نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں کوئی تکبر نہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہے. اور سب سے بڑا تکبر کیا بتایا کہ حق بات سے عناد کرنا. ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وہ بار بار نماز میں بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی المدد یا غوث الاعظم دستگیر کہہ رہا ہے، تو یہ تکبر ہے نا، اس کے اندر اکڑ ہے نا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ میری آیات تیرے تک پہنچی تھی، فکذبت، تو جھٹلایا کرتا تھا، واستکبرت، اور تو گھمنڈ میں تھا، وکنت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں شامل تھا. یہ کافر کا فوراً ترجمہ کر دیتے ہیں یہ شاید اس سے مراد کوئی مودی ہوگا یا کوئی ٹرمپ ہوگا یا بش ہوگا، ابھی تو تینوں زندہ، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ان کو ہدایت مل جائے، یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ جس شخص نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان لکیر نماز ہے. عملاً تو وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ شخص عملاً کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. آپ اس کو بے شک مسلمان سمجھتے رہے، اللہ کے حضور اس کا اسلام ثابت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا.
تو بڑا ناشکرا تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت والے دن تم دیکھو گے ایسے شخص کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا. وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہی ہے نا کہ خیر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیاں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ نے تو اس کو ٹاپک ہی نہیں بنایا. اللہ نے تو کہا تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ تو بھینس کام کرنا چھوڑ دینا، اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے. جو دودھ دینا چھوڑ دے بھینس، اس کو کہتے ہیں اسے سلاٹر ہاؤس لے جاؤ، کمیلے لے جاؤ جیل میں. تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری پوری نہ کرے، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا کمیلہ اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، سلاٹر ہاؤس دوزخ کی فارم میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.